حضرت معاویہ نے باپ ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں نامزد کیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل میں چور تھا اور اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے، چونکہ باپ تھے اور باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے اس لیے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے جا رہے تھے. نہیں، ایسا نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبے میں منبر پر کھڑے ہو کے حضرت معاویہ نے اللہ سے یہ دعا نہ کی ہوتی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے یزید کو کیوں خلیفہ نامزد کیا ہے. اگر میرے دل میں کوئی چور ہے، اگر میرے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اگر اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر کے جا رہا ہوں، نومینیٹ کر کے جا رہا ہوں، تو اے اللہ تو میرے بیٹے کو خلافت کی اس کرسی تک پہنچنے سے پہلے میرے بیٹے کو اٹھا لے. یہ دعا ایک صحابی، ایک بیٹے کا باپ نہیں کر سکتا ہے میرے بھائی. حضرت معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بیٹے ہی کی خلافت پر سب کا اتفاق ہوگا، اور ان کے بیٹے کے اندر ایسی کوئی برائی بھی نہیں تھی. آج جو برائیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ یزید ایسا تھا، یزید ویسا تھا، شرابی تھا، زانی تھا، یہ باتیں بیان کرنے والے اس پر غور کریں کہ گویا کہ ان 4 لوگوں کے علاوہ باقی تمام صحابہ کرام نے ایک زانی کو، ایک شرابی کو، ایک ناچ گانا کرنے والے کو امت کا خلیفہ بننے پر وہ لوگ تیار ہو گئے، راضی ہو گئے. صحابہ کرام اتنے ہلکے لوگ نہیں تھے میرے بھائی. صحابہ کرام تو حق کے لیے اپنی جان دے دینے والے اور سر کٹانے والے لوگ تھے. ہمارا ایمان تو یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ اگر یزید واقعی میں اتنے گھٹیا کیریکٹر کے مالک ہوتے تو حضرت حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ نہ جاتے. حضرت حسین کے قافلے میں تمام صحابہ کرام جاتے، تمام تابعین جاتے. رجب کے مہینے میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوا. یزید کی خلافت تمام اسلامک اسٹیٹ کے گورنروں کو حکم دیا گیا کہ یزید کے نام کی بیعت لیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے. ان کے پاس مدینہ کا گورنر پہنچا اور کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ یزید ابن معاویہ جو مسلمانوں کے نئے امیر المومنین ہیں ان کے نام کی بیعت کریں. حضرت حسین نے کہا کہ میں کل اکیلے میں بیعت نہیں کروں گا، پبلک کے سامنے کروں گا. کوئی سختی نہیں کی گئی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ جیسا سوچیں. حضرت معاویہ نے اپنے انتقال کے پہلے یزید کو جو وصیت کی تھی اس وصیت میں بھی یہ الفاظ موجود تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کوفہ کے لوگ حضرت حسین کو تمہارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کریں، تو اے میرے بیٹے تم حضرت حسین کے حقوق کا خیال رکھنا. اگر وہ تمہارے خلاف بھی آ جائیں تو تم درگزر سے کام لینا، کیونکہ وہ رسول کے بڑے قریبی ہیں، رسول کے نواسے ہیں، رسول کے اہل بیت میں سے ہیں. یہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ یزید کی طرف سے ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا کہ حضرت حسین کے ساتھ سختی کی جائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رات میں گورنر آیا، مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے. رات ہی میں مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے. کوفہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور مدینہ چھوڑ کے مکہ جا چکے ہیں. انہوں نے خطوط لکھے کہ اے حسین ابن علی، اے نبی کے نواسے، اس یزید کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے؟ یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، آپ کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں. آپ کوفہ آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت حسین نے فوراً وہ خط پڑھ کے ایک اسٹینڈ نہیں بنا لیا. ایک نہیں، ہزاروں خط آئے، پوری بوری خط سے بھر گئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کی تفتیش کرنے کے لیے، جانچ کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی، اپنے کزن بردر حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ تم جاؤ کوفہ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لو. مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ، وہاں کے لوگوں نے ویلکم کیا، استقبال کیا. 30,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. انہوں نے فٹ سے خط لکھ دیا، آپ چلے آئیے. اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ حضرت مسلم بن عقیل وہ حالات کو صحیح طریقے سے بھاپ نہیں سکے، کوفہ کی مٹی کو سمجھ نہیں سکے. وہ چند جذباتی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، انہوں نے حالات کا اسی سے اندازہ لگا لیا. 1-2 دن کے بعد انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس قسم کے، کس فطرت کے لوگ ہیں. یزید جو اس وقت خلیفہ ہیں، پوری اسلامک سلطنت کے فرما رواں ہیں، ان کو پتا چلا کہ کوفہ میں میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے، دنیا کا ہر حاکم، ہر خلیفہ، ہر بادشاہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ میرے خلاف بغاوت ہو. جہاں بغاوت ہوگی اس کو دبانے کی کوشش کرے گا. یزید نے فوراً
مدینہ کے گورنر جو اس وقت ایک صحابی تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کو معزول کر کے ہٹا کر کے عبید اللہ ابن زیاد نام کے ایک آدمی کو گورنر بنایا جو انتہائی سخت آدمی تھا۔ ابن زیاد پہنچا کوفہ پہنچنے کے بعد گورنر ہاؤس میں پہنچا اور گورنر ہاؤس میں پہنچ کر اسپیچ دیا اور اپنی اسپیچ میں کہا میں کوفہ کا نیا گورنر ہوں اور اگر مجھے پتا چلا کہ کوفہ میں کہیں بغاوت کی کھچڑی پک رہی ہے تو میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے 30,000 لوگ کہاں غائب ہوئے پتہ نہیں چلا۔ گورنر کی ایک اسپیچ نے پورے کوفہ کی کایا پلٹ دی، بغاوت کرنے والے اپنے گھروں میں دبک گئے، مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں بے سہارا بے یارو مددگار کھڑے ہیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں، اور مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ مسلم بن عقیل اپنی شہادت کے پہلے، اپنے انتقال کے پہلے انہوں نے لیٹر لکھا حضرت حسین کو کہ آپ دھوکہ نہ کھائیے گا، یہ کوفہ کے لوگ ہیں، مجھے سمجھ میں ان کی حقیقت آ گیا، آپ ہرگز کوفہ نہ آئیں۔ لیکن حضرت حسین کو یہ لیٹر بہت بعد میں ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک اسٹینڈ بنا لیا کہ اب میں کوفہ جاؤں گا، کیونکہ کوفہ اسلام کے 4 اسٹیٹس میں سے ایک بڑا اسٹیٹ ہے، عراق کا ایک کیپٹل تھا اس زمانے میں، اور وہاں ایک میجورٹی مجھے اپنا امام مانتی ہے، لہٰذا یزید کی خلافت صحیح نہیں ہے۔ یہ اسٹینڈ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، اور اسی اسٹینڈ کے ساتھ وہ مکہ سے نکل پڑے کوفہ کے لیے۔ راستے میں مدینہ سے ہوتے ہوئے گئے تھے کئی صحابہ کرام، جس میں عبداللہ ابن عباس کا نام آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کا نام آتا ہے، عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے، یعنی جو جلیل القدر صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، سب نے حضرت حسین کو روکا، مت جائیے آپ، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی کو زہر دیا، یہ وہ کوفہ کی مٹی ہے جس نے حضرت آپ کے والد محترم حضرت علی کو ہمیشہ پریشان کیا زندگی بھر، اور آخر میں حضرت علی کو قتل کرنے والا بھی کوفہ کا انسان تھا۔ ان تمام لوگوں نے سمجھایا کہ آپ ایسا مت کریں، آپ نہ جائیں، ان کے ارادے غلط ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ غلط ہوگا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسٹینڈ بنا چکے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں جا رہا ہوں۔ یہیں سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ حضرت حسین کوئی لڑائی لڑنے نہیں جا رہے تھے، کوئی حق اور باطل کا مارکا نہیں لڑنے جا رہے تھے، جیسا کہ آج کہا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کربلا کے پہلے بھی زندہ تھا، کربلا کے بعد بھی زندہ، اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسلام کو کبھی کوئی خطرہ نہیں تھا، خطرہ کبھی تھا تو مسلمانوں کو تھا، اسلام سیف تھا اور سیف رہے گا۔ حضرت حسین اسلام کو بچانے نہیں جا رہے تھے، اور اگر اسلام کو بچانے جا رہے تھے تو پھر آپ یہ بھی مان لیجئے کہ جتنے صحابہ اس دور میں موجود تھے نعوذ باللہ سب اسلام کے دشمن تھے۔ اسلام کو بچانے کے لیے نبی کا نواسا جا رہا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہے، عبداللہ ابن عباس ساتھ نہیں دے رہے، عبداللہ ابن عمر ساتھ نہیں دے رہے، جابر بن عبداللہ جو نبی کے ٹاپ کے صحابہ کرام ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ منع کر رہے ہیں مت جائیے آپ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ صرف اس لیے جا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اس بات کا پختہ ثبوت تھا کہ مجھے ان کوفہ کے لوگوں نے بلایا ہے، اور کوفہ اسلام کے ایک بڑا اسٹیٹ ہے، یہ لوگ یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، لہٰذا یزید کی خلافت صحیح نہیں ہے، یہ ان کا اپنا اسٹینڈ تھا، اور اسی اسٹینڈ کے ساتھ وہ کوفہ جا رہے تھے۔